الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وأزواجه وآله وعترته وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. یہ دو آیات ہیں، سورہ بقرہ کی ہیں، 238 اور 239. یہ اس آیت میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کا فقہ سے اور فقہی احکام سے تعلق ہے. پہلی بات کہ 5 نمازوں کی فرضیت اس آیت کریمہ سے ثابت ہے. دوسری بات کہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز کی ادائیگی لازمی ہے، اس کی فرضیت ہے. اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ نماز میں خاموش رہنا اور جو ادعیہ اور تلاوت قرآن کی نماز میں مطلوب ہے اس کے علاوہ کوئی اور کلام ممنوع ہے. اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جب اندیشے اور خوف کے سائے میں، سنگینوں کے سائے میں ہوں، ایسے وقت میں قبلے کی طرف متوجہ ہونا جو عام حالات میں نماز میں فرض ہے، ضروری ہے، یہ ساقط ہو جاتا ہے اور بغیر قبلہ کی طرف توجہ کیے بھی نماز ادا کی جائے گی، اس وقت فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات کہ نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو اللہ کا جو یہ ارشاد ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اس سے نماز کی 5 نمازوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. یہاں ایک بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جو پس منظر اس آیت کا نقل کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے شاندار تعمیر کی بلڈنگیں بنائیں، عالی شان بنگلے اور کوٹھیاں بنائیں اور مسجدوں کو انہوں نے ویران کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جس طرز کی عمارتیں لوگوں نے اپنے رہائش کے لیے بنا رکھی ہے، کم سے کم مسجد کو اس کے مستوی اور معیار کے مطابق بنانا چاہیے. مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، نظافت اور اس کے فرش کا معیار، اس کے قالین اور اس کے اے سی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، جس طرح کے جس دور میں مکانات لوگ بناتے ہیں اس سے بہتر مسجد کو بنانا بہرحال چاہیے. اور مسجدوں کا ویران کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کی عالی شان عمارتیں نہ ہوں، بلکہ اس میں نماز قائم نہ کی جائے، کثرت سے اسے آباد نہ کیا جائے، یہ نہ مسجدوں کو معطل کرنا اور ویران کرنا ہے. تو جن قوموں نے اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا، معطل کر دیا اور گھروں کو خوب سجایا، تو گویا ان کے بارے میں اس طرح کی آیت نازل ہوئی کہ نمازوں کی نگرانی کرو، نمازیں پڑھو
اور ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اور وہ مسجد میں ہوگی۔ یہیں سے ایک بات اور جو ہے اخذ کرنے کی ہے اور توجہ دینے کی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر میں چند لوگ بیٹھے اور کوئی مجلس ہوئی، کوئی ملاقات ہوئی اور وہ اپنے گھر ہی میں نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی جماعت کر لی جائے۔ تو گھروں میں یا قیام گاہوں میں یا مسجد کے علاوہ جو بھی، چاہے وہ مدرسوں کے درسگاہیں ہوں یا آفس ہوں یا خانقاہوں کے حجرے ہوں یا ذاتی گھر کے جو ہے ایوان ہوں، ان میں جماعت کا قائم کرنا اور مسجدوں کو چھوڑ دینا، مستقل یہ معمول بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ کبھی اتفاقیہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی دقت ہے اور نہ ہونے سے ہونا بہتر کہ گھر میں جماعت کر لی، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ بالکل مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد میں نماز قائم کی، خلفائے اربعہ نے، تابعین نے، علماء سلف نے، ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسی طرح کا تساہل برتنا درست نہیں ہے۔ ہم نے اخیر میں دیکھا کہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود پیرانہ سالی کے، زار و نزار ہونے کے اور کمزور ہونے کے، وہ مسجد میں جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرتے، اپنے گھر سے نکلتے، کبھی تنہا ہوتے اس بڑھاپے میں اور وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے۔ اس لیے بہت سی جگہوں پہ جو یہ لوگوں نے معمول بنا لیا ہے کہ چند لوگ بیٹھ گئے تو پھر اپنے ہی یہاں نماز کر لی، جماعت کر لیا اور کہا کہ ہم نے تو جماعت کا ثواب پا لیا۔ بہرحال مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے اور نماز، اور وہ حدیث بتائیے کیسی حدیث ہے کہ اگر مسجد کی فضیلت کو، جماعت کی فضیلت کو لوگ جان لیں تو وہ نماز کو آئیں گے، چاہے اتنے بیمار ہوں کہ سہارا لے کے آہ آہ کی آواز کرتے ہوئے آئیں تو مسجد میں آئیں گے۔ آخر یہ حدیث ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ حدیث ہے عامی کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، مصلح کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ اس بات کی طرف توجہ دینا آج کے دور میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ تذکیر کرنی چاہیے، لوگوں کو یاد دہانی کرنی چاہیے، میسیج بھیجنے چاہیے۔ وہ حسن بننا شہید اور اخوان المسلمین تحریک کی اگر آپ مطالعہ کریں کہ وہ اصلاح معاشرہ کے مختلف نرالے انداز وہ لوگ اپناتے تھے، جس کے اندر جو کمی دیکھی فوری طور پہ اس کے نام خط بھیج دیا، مراد سے خط کے ذریعہ اس کو بھیج دیا، مطلع کر دیا کہ آپ جو ہے آپ کے اندر یہ کمی ہے۔ اس طرح بہت خطوط انہوں نے لکھے۔ ایک مرتبہ پھر ایک صاحب پکڑے گئے تو بہرحال انہوں نے، وہاں کی ظالم حکومت نے انہیں سزائیں دی، لیکن اصلاح کا طریقہ آج کل تو آسان ہے۔ آپ اگر کسی اپنے دوست کے اندر، کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، توجہ دلانا ہے، تو ادب کے ساتھ ایک مراسلہ، ایک میسج آپ موبائل کے ذریعے بھیج دیں کہ مثلا آپ کو مسجد میں ہم کئی دن سے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم فجر میں غائب پا رہے ہیں، کاش کہ آپ آتے تو ہم بھی شریک ہوتے، ساتھ میں چائے پیتے۔ مناسب انداز میں آپ ایسے میسج بھیج کر اپنے دوستوں کو، حتیٰ کہ کبھی کبھی تذکیر کے لیے دوست چھوٹے اور بڑے اور ہم عمر سب برابر ہیں، سب کے القاب و آداب اور حکمت کا تقاضا کر کے ایسا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت ایسی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نازل ہوئی جنہوں نے اپنے خوب شاندار کوٹھیاں بنا رکھی تھیں اور مسجدوں کو ویران کر رکھا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں شان نزول کے بارے میں بارہا بتایا گیا کہ در حقیقت وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور آیت اترتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پس منظر کو واضح کیا جا رہا ہے، ورنہ قرآن کی آیت قیامت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور مسجدوں میں نماز کی پابندی جو فرض ہے وہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو نماز بیچ کی ہے یہ فرمایا گیا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پانچوں نماز کی اہتمام کی تاکید فرمائی، اور ان پانچ نمازوں میں سے تذکرے کے طور پہ الصلاۃ الوسطیٰ، بیچ کی نماز کا
خاص اہتمام فرمایا۔ کیوں؟ اس واسطے یہ صلاۃ وسطیٰ، یہ بیچ کی نماز انتہائی فضیلت کی حامل ہے، اس لیے جو ہے خاص طور پہ عام کے بعد اس میں سے خاص کیا۔ وہ اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کی بات ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ فرمایا۔ اب الصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ کون سی نماز مراد ہے؟ تو اگر آپ اقوال دیکھیں گے تو اقوال سلف و علماء و مفسرین تو اتنے ہیں کہ گویا کوئی نماز نہیں بچی جسے صلاۃ وسطیٰ نہ قرار دیا گیا ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اقوال تو نقل کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں دلائل کے ساتھ جو معتبر ترین اور اقرب الی الفہم جو ہے درایہ و روایہ ہوتے ہیں اسے اپنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جس کے قائل جمہور علماء ہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ ہیں، اکابر صحابہ میں سے سیدنا عمر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مصحف تھا اس کے حاشیے پہ باقاعدہ الصلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ صلاۃ العصر جو ہے وہ نوٹ کے طور پہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ مصحف کا حصہ تھا، بلکہ جس طرح آپ حاشیہ چڑھا دیتے ہیں، نوٹ لکھ دیتے ہیں، تعلیق کر لیتے ہیں، اس طرح حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا اس میں الصلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ صلاۃ العصر لکھا تھا۔ تو گویا یہ وہ دلیل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے الصلاۃ الوسطیٰ سے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب کے موقع پر عصر کی نماز فوت ہوئی، جماعت اور نماز فوت ہوئی اور اسے بعد میں ادا کیا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، کہ ارے برا ہو ان لوگوں نے ہمیں تو عصر کی نماز جو صلاۃ وسطیٰ ہے وہ بھی نہیں پڑھنے دی۔ یعنی گویا سخت جنگ کا ماحول تھا، تو ایسے وقت میں نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ نَارًا، اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے۔ تو گویا اتنا صدمہ پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے چھوٹنے کا، اور وہ عصر کی نماز۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ جو حتیٰ توارت بالحجاب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی جو ہے سورج ڈوب گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے فرمایا انہا الصلاۃ التی شغل عنہا سلیمان حتی توارت بالحجاب، کہ یہ وہ نماز جو ہے عصر کی نماز تھی، کہ سلیمان علیہ السلام سے عصر کی نماز تھی۔ اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم جب یہ سیدنا سلیمان کی نماز یہ ترک ہوئی تو انہیں سخت وہ ہوا، اور پھر وہ سورج لوٹایا گیا، پھر انہوں نے نماز پڑھی، یہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ عصر کی نماز جو ہے وہ 2 دن کی نماز اور 2 رات کی نماز کے بیچ میں ہے، یعنی فجر اور ظہر یہ دن کی 2 نمازیں ہیں، اور مغرب اور عشاء یہ رات کی 2 نمازیں ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں الصلاۃ الوسطیٰ، تو اس حساب سے بھی عصر کی نماز الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد لی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو اس نماز کی عصر کی نماز قرار دی گئی صلاۃ وسطیٰ، تو اس کی فضیلت کے جو ہے کیا اسباب ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے وہ تاجروں کے لیے
کام والوں کے لیے بہت زیادہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، گاہکوں کے ہجوم کا وقت ہوتا ہے، اور کھوا سے ملتا ہے، اور انتہائی جو ہے مصروفیت کے وقت ہوتا ہے کہ لوگ تجارت میں، خرید فروخت میں، کمانے میں اور کام کو نمٹانے میں اس وقت لگے رہتے ہیں۔ اس واسطے ایسے وقت میں مصروف ترین گھڑیوں میں سے نکال کے اللہ کی یاد کے لیے آنا، تو اس کو اہم قرار دیا گیا کہ انتہائی اہم نماز ہے اور اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اسی طرح آپ کے اس نماز کی تعیین کے بارے میں صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں انس بن مالک، معاذ بن جبل اور ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد، یہ دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ یہ فجر کی نماز دن کی پہلی نماز ہے، رات کے پیچھے 2 نمازوں کے بیچ میں ہے، اور دن میں 2 نمازیں مزید آئیں گی اس کے بیچ میں ہے، اس معنی کر اسے بیچ میں مراد لیتے ہیں۔ تو گویا 2 قول زیادہ تذکرے میں ہیں اور 2 ہی قول زیادہ ذکر کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد عصر ہے، دوسری یہ کہ فجر مراد ہے۔ زیادہ تر جو آپ نے دیکھا کہ مشائخ اور صحابہ اور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ عصر مراد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انس ابن مالک اور معاذ ابن جبل اور ابو امامہ یہ صحابہ ہیں، ان کے اقوال کی بھی اہمیت ہے، وہ کہتے ہیں اس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ اسی طرح ابن عمر اور آپ کے ابن عمر اور زید ابن اسامہ اس کے قائل ہیں کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ دن کے بیچ کی نماز ہے، الصلاۃ الوسطیٰ، یہ مراد ظہر کی نماز ہے۔ یہ اسی طرح ابن عباس کی اور ابن زبیر کی ایک روایت ہے کہ اس سے مراد جو ہے مغرب کی نماز مراد ہے، اس لیے کہ یہ مغرب کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز ایسی ہے جو 2 نمازوں کے اس طرح کے جو سری ہیں، اور 2 نمازیں ایسی جو کہ جہری ہیں، ان دونوں کے بیچ کی نماز ہے، اس واسطے اس سے مراد جو ہے یہ مغرب کی نماز مراد ہے۔ یہ بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشاء ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو ہے 2 جہری اور 2 رات اور 2 دن کی بیچ میں یہ عشاء کی نماز ہے، آخری رات کی نماز ہے۔ تو یہ بہرحال گویا میں نے کہا تھا کہ کوئی نماز ایسی نہیں بچی جس کے متعلق قول نہ ہو، لیکن اس میں راجح قول وہی عصر کا ہے یا کسی درجے میں فجر کا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی گئی کہ عصر مراد وہ بھی لیتی ہیں۔ یہ تفصیلات الکشاف میں اور بیضاوی میں نے اور صاحب مدارک نے اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے، اور ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے یہ در حقیقت حافظوا علی الصلوات سے 5 نمازیں دن اور رات میں ہیں، یہ مراد ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ الصلوات یہ کیا ہے؟ جمع ہے، اور جمع میں عربی میں کم سے کم جو ہے 3 افراد پہ، 3 عدد پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہ نے والوسطیٰ، تو والوسطیٰ معطوف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، اس واسطے وہ اسی وقت اس سے مراد ہے جب کہ عصر اس کی نماز مراد لی جائے۔ اس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، اور خاص طور پہ بیچ کی نماز کا اہتمام یعنی صلاۃ وسطیٰ کی نماز کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی اس سلسلے میں اقوال ہیں کہ جہاں اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الصلوات 5 نمازیں اس سے مراد ہیں، دیگر آیات میں بھی جس سے مغرب کی نماز مراد ہے، کہیں صبح فجر کی نماز مراد ہے، تو اور بھی آیات سے صراحتاً نہ صحیح لیکن کنایتاً اور اشارۃ النص سے نماز کی فرضیتیں ثابت ہیں جو مختلف آیات اس سلسلے کی ہیں۔ اب دوسری بات وقوموا للہ قانتین،
کہتے ہیں دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو قومو کا حکم دیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ نماز میں قیام ضروری ہے، قیام فرض ہے۔ دوسری بات قانتین کہا گیا، تو اس کے ذیل میں اور اس کا پس منظر یہ نقل کرتے ہیں، زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اسلام کے اولین دور میں لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے کہ مثلا پہلے سے جو لوگ صف میں کھڑے ہیں، بعد میں کوئی آیا تو ان سے پوچھتا میاں ذرا بتا دو کئے رکعت ہو گئی، کم صلی تو کہ کئے رکعت ہو گئی، تو پھر یہ آیت میں پابند بنا دیا گیا حکم سے کہ وقوموا للہ قانتین، کہ نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوئیے، لمبا قیام کیجئے، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ جتنے الفاظ اور کلام ہیں سب سے چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، اب کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اللہ کے سامنے لرزاں و ترساں کھڑے رہیے اور اللہ کے زبان ذکر میں رطب اللسان رہیے، اور دل میں خشیت اور خوف اور اللہ کی طرف شوق، اس کے ساتھ نماز پڑھیے۔ تو بالکل یہی وجہ ہوتا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب اللہ کے یہ بندے نماز پڑھتے تو پرندے ان کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بے حس و حرکت کوئی لکڑی کا جو ہے ستون ہے، اور اس پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ تو نماز تو تقاضا کرتی ہے خشوع اور خضوع کا، ایک کیفیت ہے قلب کی، دوسری جو ہے صفت ہے بدن اور ارکان کی، کہ جو جگہ جس ہاتھ پاؤں جو عضو نماز میں جس جگہ رکھنے کو بتایا گیا ہے وہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ بار بار آپ کھجا رہے ہیں، بار بار ہاتھ ادھر، تو ظاہر ہے کہ کب ہوتا ہے جب کہ انتشار ہوتا ہے قلب میں۔ اس لیے قنوت یعنی ساکت و صامت، خوف و خشیت، شوق کے ساتھ، ان تمام کیفیات کے مجموعے کا نام قنوت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا نماز میں فرض ہے۔ اب اگر چونکہ نماز میں بیٹھ کے نماز، اب ظاہر ہے جو نماز پہ قادر نہ ہو، یعنی اس پہ قیام پہ قادر نہ ہو، معذورین کے احکام الگ ہیں، عام طور پہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ صحت مندوں کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کسی نے قیام پہ قدرت کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور نماز اس کی فاسد ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے وقوموا للہ قانتین سے قیام کی فرضیت کا استدلال کیا ہے، اور فرمایا کہ قوموا للہ قانتین یعنی قوموا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز میں بولنا حرام ہے، بلکہ سیدھے کھڑے ہونا خاموش غیر اللہ کے کلام سے، سوائے وہ اذکار جو نماز میں کی جائیں گے وہی کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح ادھر ادھر ملتفت ہونا، ہاتھ کا جو ہے چہرے پہ لانا، اور اسی طرح آپ کے مسجد کے قالین سے کھیلنا، صف میں ہاتھ لگانا، یا جو ہے نگاہوں کا سجدے کی جگہ سے دور بڑھا دینا اور بہت دور تک دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں یہ خلاف فرضیت اور خلاف صلاۃ ہیں، اور اللہ کی جناب میں جو مناجات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جہاں کھڑے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ اسی طرح البیضاوی میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ایسی صورت میں ابن حاجب کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر میں جو قنوت پڑھتے ہیں وہ ہیں، تو ابن حاجب نے گویا شافعی مسلک کے مطابق استدلال کیا کہ فجر میں قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اب قنوت کے بارے میں ظاہر ہے کہ فجر میں بھی پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں عام علماء کے ہاں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ان دنوں میں بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں۔ بہرحال تو یہ طے ہے کہ قنوت یعنی خاموش رہ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور یہ فرض ہے، اور اس میں کلام سے گریز کرنا، کلام کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر ایک بات اور بتائی گئی
کہ اگر خوف اور اندیشے ہوں تو اس وقت قبلے کی طرف توجہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر جنگ کا ماحول ہو، حالات ہوں، یا دشمن کا خوف ہو، یا نفس جہاد جاری ہو وہاں پہ اندیشے ہوں، یا کوئی سخت آپ کے مضر درندے ہوں، یعنی کوئی ایسی چیز آ جائے کہ آپ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، تو اس وقت قبلے کی طرف توجہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، پیدل کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اور اگر سواری پہ ہیں تو سواری پہ پڑھ لیں، تو تنہا آپ یہ نمازیں پڑھ لیں۔ صاحب ہدایہ نے اسی سے استدلال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب خوف کی شدت ہو تو کھڑے ہو کر یا تنہا رکوع اور سجدے کا اشارہ کرتے ہوئے جس طرف چاہیں جس طرف چاہیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اگر وہ قبلے کی طرف رخ کرنے پہ قادر نہیں ہے، جیسا کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو یہاں پہ قبلے کی طرف توجہ کرنا ضرورت کی بنیاد پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص طور پہ جماعت کے صحابی ہے کہ جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے حالات میں جب قبلے کی طرف رخ کرنا بھی مشکل ہوگا تو پھر جماعت بھی مشکل ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں تنہا نماز پڑھی جائے گی۔ یہی وجہ کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ نماز پڑھیں، چلتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے نماز نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خوف بہت زیادہ ہو تو چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے بھی نماز ادا کی جائے گی۔ اور سیدنا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب انتہائی زیادہ حالات خراب ہوں، خوف اور اندیشے ہوں، تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اور یہ گویا کہ سیدنا امام شافعی اور سیدنا امام ابو حنیفہ میں یہ اختلاف ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی جب حالات صحیح ہو جائے تو جس طرح نماز پڑھ رہے تھے پھر اس طرح پڑھو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے آپ کو سکھایا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں آپ جانتے نہیں تھے وہ اللہ کے رسول نے سکھایا، اس کے مطابق نماز پڑھیے۔ نماز کو امن کی حالت میں نماز کیسی ہو وہ بتایا گیا۔ تو گویا یہ وہ احکام ہیں جو اس آیت کے ذیل میں ذکر کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں بیچ کی نماز سے یا تو عصر مراد ہے یا فجر مراد ہے، اور اس کے بعد نماز میں قیام فرض ہے، نماز میں غیر اللہ سے یعنی جو ذکر اللہ کے علاوہ کوئی کلام الناس بات چیت کرنا جو ہے ممنوع ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ حالات سخت ہوں، قبلے کی طرف متوجہ نہ ہو سکتے ہوں، تو قبلہ کی طرف رخ کرنا جو ہے شرط اور فرض نہیں رہ جاتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ پہ عمل کریں گے اور نماز ضرور پڑھیں گے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے یہ احکام کس نزاکت کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ خوف اور اندیشے ہوں تو آپ قبلہ کی طرف نہ ہو تو بھی نماز پڑھیں۔ آج ہمارا اور ہمارے ماحول معاشرے کا کیا حال ہے، کیسے عذر لنگ کی وجہ سے نماز ترک کر دیتے ہیں۔ گہری نیند آ گئی، اٹھ نہیں سکے، فجر نہیں پڑھی تو وہ تو مایوس، لیکن آپ اگر ٹرین یا ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہوتا تو آپ ضرور اٹھتے۔ اس لیے الارم لگا کر جو ذرائع ہیں نماز کے بارے میں کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ اور آپ نماز اگر پورے طور پہ قائم کریں گے تو وہی نماز پوری دنیا میں قائم ہوگی تو امن اور سکون آئے گا۔ یعنی نماز مسجد میں جس طرح قائم کی جاتی ہے، اسی آن بان شان کے ساتھ اسی نماز کو آپ مسجد کے باہر قائم کریں گے، یعنی جو اس میں مطالبے ہیں، جو اس میں امن اور طمانینت اور سکون اور ایک دوسرے کو اللہ سے خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنا، یہ ساری وہ چیزیں جو اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہیں۔